کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ اس واسطے پوری کائنات دیاں اللہ نے خوبیاں اپنے پیغمبر دے اندر ہی جمع کر دیتیاں، انیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے اپنے نبی نو بنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے ذمے حضرت قاری محمد عارف صاحب نے مضمون لگایا ہے، پیغمبر دی عظمت اور آپ دی شان اور آپ دی ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بہت بڑا اساس ہے، بلکہ اسلام دے اندر عقیدہ ختم نبوت ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھ دی ہے۔ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے عظمت اور شان مقام عطا کیتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض انبیاء نو بعض تے اللہ نے نبیاں نو فضیلت دیتی، لیکن سارے انبیاء علیہم السلام تے اللہ نے افضلیت اگر عطا کیتی ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ 1,24,000 کمو پیش انبیاء نو صرف نبی منا گے نا تو گزارا ہو جائے گا۔ آخری پیغمبر جڑے نے ساڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں ہونا جب تک انہاں نو اسی آخری نبی تسلیم نہیں کران گے، اس وقت تک اسی مکمل مسلمان نہیں بن سکتے۔ کیونکہ قرآن دے اندر
100 تو اوپر آیات نے جنہ دی نس محدثین نے بیان کی تھی ہے جیڑیاں عقیدہ ختم نبوت نہ تعلق رکھ دیا اور 200 پیغمبر دی احادیث نے جیڑیاں جنہ دا تعلق نبی دی ختم نبوت دے نال ہے. لیکن ایک بندہ کہندا جی میں نبی علیہ السلام نو نبی ماننا میں آخری نبی نہیں ماندا وہ بندہ مسلمان نہیں وہ دے عقیدے چ گڑبڑ ہے. مسلمان وہی شخص ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام نو آخری نبی ماندا ہے اور وہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا یہ عقیدہ ہے. اور جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا تو گئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دوسرا جز وقفے وقفے نہ چینج ہوندا رہا. کیوں؟ وجہ یہ کہ جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا او دی نبوت تے شریعت نال ہی گئی. مثلا آدم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے یعنی فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم. حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم. توجہ ابراہیم علیہ السلام دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت انہاں دی گئی. حضرت شیش نو اللہ نے 50 صحیفے عطا کی تھے. شیش علیہ السلام دنیا تو گئے تے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے. موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. کلمے دا جز بھی دوجا بدلتا رہا کیونکہ نبی دنیا تو جڑا جاندا سی او دی نبوت شریعت نال جاندی سی. ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہن قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ساڈے محبوب دنیا تو چلے گئے نے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی بولیا جنا دین آخری دین ہے. پیغمبر دی امت آخری امت ہے. توجہ نبی دی شریعت آخری شریعت ہے. قرآن آخری کتاب اور پیغمبر دی جڑی مسجد ہے انبیاء دی صف چ آخری مسجد. کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا میرے بھائی ذرہ برابر بھی پیغمبر دی ختم نبوت چ کوئی شک کردا ہے وہ مسلمان نہیں. آئیے پیغمبر دی عظمت بھی سنیے شان بھی تے نال نال ختم نبوت دا تذکرہ بھی ہوندا جائے گا. آؤ پارا تیسرا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماندے نے دنیا والو اللہ پاک نے منو خاتم النبیین چ ادوں لکھ دیتا سی
جدوں اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی گئی سی، حضرت آدم دا وجود اجے معارض وجود چ نہیں آیا، حضرت آدم علیہ السلام دا جسم نہیں بنیا، بلکہ پوری کائنات دا نظام بھی اجے نہیں آیا، آسمان بھی نہیں بنیا تے زمین بھی نہیں بنی۔ آقا فرماندے نے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ واسا اخبرکم بے اول امری، فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ آقا فرماندے نے لوگو اللہ نے منو اپنے کول اودو خاتم النبیین لکھ دیتا جدو اجے آدم دی مٹی گوئی نہیں سی گئی، آدم دا وجود تے روح اجے کٹھا ہی نہیں سی ہویا، اودو خاتم النبیین۔ بابا جی آندے نے نا کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، بول دے نہیں ہون سبحان اللہ نہیں آندے، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، اللہ امامتاں دے دیاں، خلافتاں دے تاج پہنا دیاں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر کی کرنا ہے، فرمایا میرے نبیو مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے، اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، شریعتاں دیاں مورا نہیں چلانیاں، اپنے صحیفیاں نو بند کر دینا ہے، کتاباں نو ٹھپ کر دینا ہے، امامتاں خطابتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا ہے، نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے، متاں اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے، انہوں آخ دینی مقام محمد، انہوں آخ دینی مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد۔ میرے بھائی ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت آ سکتی؟ بولو دے صحیح نا، کسے نبی دی شریعت؟ بولو کسے نبی دی امامت؟ نہیں، تو پھر نبی تو بعد کانا الو دا پٹھا نبی آ سکتا ہے؟ کسیٹھی دا پتر آ سکتا ہے؟ ایتھے نبیاں دی واجہ نہیں، تو کانے چکی پھر دے ہو، اکھوں لبے نا نور بی بی،
ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے ہوئے؟ اور ایک یہ گل میری یاد رکھو چولے والے ہو، سارے بزرگ بھی بیٹھے نے کرسیاں تے، اتنا بڑا کافر یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جتنا بڑا کافر مرزائی ہے، کیونکہ یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر، عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے، مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس واسطے مرتد نے، کافر نے، بے ایمان نے، اور جنہ اسلام نو انہاں نقصان پہنچایا کائنات چ یہودیاں عیسائیاں بھی نہیں پہنچایا۔ انہاں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے تے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دروازے دے اندر سوراخ کیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آئیے قرب قیامت ایک نبی آئے گا، او دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دمشق دے اندر مینارہ بن چکے ہیں، سفید رنگ دا مینارہ بن گیا ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے، فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ توجہ ذرا، وہ بھائی آ تھلے بھائی باہر کیوں ہے؟ بس آئیے تے ذرا بندے دے پتراں کو اور باہروں خاموشی اختیار پر کرو بھئی، اندر قرآن پڑھیا جان دیا تو ہی نعرے مار دے ہوئے۔ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کر کے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے نزول ہوئے گا۔ توجہ میرے وال، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے۔ انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، آقا دے نام تے نام ہے تے نبی دے باپ دے نام تے ولدیت ہے۔ جدو نازل ہون گے مومنین انہوں سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، حضرت عیسیٰ دے والاں چو پانی نچر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا۔ امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے، فوراً کہن گے آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی، آکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، آؤ نماز پڑھاؤ۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں دینے آج میں نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ تھوڑے مگر نماز پڑھنا آیا وہاں۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں امتی بن کے آیا وہاں، یہ دا مطلب یہ ہے کہ نبی عیسیٰ نے آنا ہے تے امتی بن کے آنا ہے، نبی بن کے تے او نہ آن کے فقہ حنفی تے عمل نہیں جے کرنا، فقہ شافی تے عمل نہیں جے کرنا، مالکی تے عمل نہیں جے کرنا، انہاں نے آنا ہے۔ اللہ نے نبی عیسیٰ نور اپنا قرآن تے نبی دا فرمان سکھا کے بھیجنا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنی ہے، اولاد بھی ہونی ہے، عرب چ موت ہونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول چ بننی ہے۔ اس واسطے تے مرزے نے سب تو پہلو جڑا دعویٰ کیتا سی وہ یہی کیتا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پہلیاں 2 کتاباں جڑیاں لکھیاں سن نا مرزے نے، ایک ازالہ اوہام، ایک سطح الاسلام، او دے اندر پہلا دعویٰ 1891 دے اندر مرزے نے جڑا کیتا سی وہ یہی سی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اس واسطے کیتا سی کہ حضرت عیسیٰ نے قرب قیامت آنا ہے۔ بڑے دعوے نے کیتے نے میں عیسیٰ بن کے آیا، میں موسیٰ بن کے آیا، میں ابراہیم بن کے آیا، میں خدا بھی میں ہی ہاں، مصطفیٰ بھی میں ہی ہاں، بڑے بڑے دعوے کیتے نے۔ یہ حقیقت الوحی تے پڑھو کتاب، تھانوں پتہ لگ جائے گا کنے دعوے کیتے نے۔ اور مرزیاں دے بارے چ دل چ نرمی رکھن والا مسلمان وہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتوی ہے، فرماندے نے جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے جھوٹا، انہوں پوچھنا بھی تو نبی ہون دی دلیل پیش کر، یہ بھی کفر ہے۔ نبوت دی دلیل منگنا کہ جھوٹے بندے کو، جھوٹے نبی کو، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں منگنا ہے؟ تیرے ذہن چ گل واقعی نبی ہو سکتا ہے؟ جدو رب نے کام ہی مکا چھڑیا ہے
بھی ہن قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں تو تو یہ کوئی دلیل کیوں منگنا جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ. وہ مسیلمہ کذاب سی نا جنہیں سب تو پہلے دعویٰ کیتا سی, یمن دا سی. انہیں نبی علیہ السلام نے چٹھی لکھی. چٹھی تے پتہ کی لکھتا ہے, آندا جی جب تک زندہ ہو تسی ادو تک تسی نبی, جدو تہاں مر جانا ادو میں نبی. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس طرح کرو, ادھے عرب دے تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی. نبی علیہ السلام نے چٹھی لکھی. چٹھی پہنچی مدینے دے اندر, آقا نو پڑھ کے سنائی گئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں جواب لکھو. جواب کی لکھے ہے کہ تو آنا میں تھوڑے فوت ہون تو بعد نبی ہاں, میرے فوت ہون تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نبی نہیں آ سکتا کیونکہ میں خاتم النبیین. آقا فرماندے نے لا تقوم الساعہ حتی یبعث ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک جھوٹے 30 دجال کذاب مرتد بے ایمان نبی نبوت دا دعویٰ نہیں کرن گے. جھوٹے نبی جب تک 30 نہیں آؤں گے تو وہ کہیں گے اسی نبی ہیں, لیکن سن لو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین میں ہی ہاں. خاتم النبیین دا معنی کی لا نبی آبادی, میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا فرماندے نے تو جھوٹا ہے, تو بے ایمان ہے, مرتد ہے, تو گلاں کرنے کہتے عرب دا میں نبی ادھے دا تو نبی, بکواس کرنے تو کذاب بے ایمان مرتد جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب لکھایا. آپ فرمان لگے کون ہے بھی جرا یہ جواب لے کے جائے گا مسیلمہ کذاب کو. نبی دے صحابی نا چھابڑی دے وچ نا کھجوراں ویچن ڈے سن بازار چ, چھاپا سر تے رکھیا تے کھجوراں ویچ دے نے. نبی علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا تے ایویں مسجد نبوی تے اگوں ہی لنگ دے تے چھاپا پوا کے بازار چ ماریا تے کھجوراں کھاندے کھاندے مسیتے آ وڑے تے سارے صحابہ آندے نے اللہ رسول ہے کم میں کراں گا, میری ڈیوٹی لایا جے, اور کسے دی نہ لایا جے, میری ڈیوٹی لایا جے. اللہ اکبر. تے اس صحابی دے 12 بچے نے, سب تو چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جائیں گا, کھجوراں کھاندیاں کھاندیاں کچھ ذرے اگے صحابہ تے ڈگے. ایک صحابی آندا کھجوراں دے کھا لے بعد چ گل کر لیں, ساڈے اوتے ہی تھکن ڈے ہیں. تے صحابی دا جواب اگوں سنیا آندا کھجوراں کھاندیاں کتے تھوڑے وچوں کوئی بول پیا تے میں تے رہ گیا. دیکھو کتنا بڑا جہاد ہے صحابیاں دا. تے صحابی دا نام کی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کر کے نبی پاک نے نو اپنا گھوڑا دیتا ہے تے نیزہ دیتا ہے تے جگاں دے پیر نے نو گھوڑے تے بٹھایا ہے تے ٹور دیتا ہے یمن دی ول. جدوں یہ مسیلمہ کذاب دے اس محل کو پہنچے ہے, نیزہ اپنا گھڑ دیندا ہے, گھوڑا اپنا بار بن دیندا ہے. آکڑ کے نہ ذرا جویں بندہ بڑا آکڑ کے جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نیواں ہو کے نہ ٹری, ذرا آکڑ کے ٹری. آکڑ کے گیا آگے, وہ سپاہی کھلوتے نے, ہاں بھائی میں یارا مسیلمہ کذاب نو ملنا ہے. نہ ویکھو مسیلمہ کذاب آندا کتھوں آیا بھائی, اے میں مدینہ پاک چوں آیا یار, میں محمد دا صحابی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تے میرے محبوب نے بھیجیا. کدھر آیا؟ چٹھی لے کے آیا. اچھا جا کے ڈائریکٹ ملیا, جناب ہے تھوڑی چٹھی ہے. مسیلمہ کذاب نے کیا بھی میں چٹھی لکھی سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں جواب بھیجیا. بڑا راضی ہویا بھی جواب میرے حق چ ہی آیا ہونا. ہن سارے وہ ہواری درباری مزاری مولوی بھی دوجے تیجے سارے کڑچے چمچے کھلوتے نے. انہیں کہا چٹھی پڑھ کے سناؤ. اتنے لکھا تو بے ایمان ہے, تو مرتد ہے, تو کذاب ہے, تو جھوٹ ہے, تو نبی ہون دا دعویٰ کرنا پیا. وہ ساری عبارت جدو پڑھی نا تو سارے درباری ہواری جڑے چکنے ہو گئے تو کئی وچوں ہسن بھی لگ پے. انہوں جھوٹا آکھیا گیا تے مسیلمہ کذاب نو غصہ آیا تے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت حبیب بن زید نو پوچھدا تیرا کی خیال ہے بھائی؟
تے حبیب بن زید آندے نے چٹھی پڑھن تو بعد میرے محبوب دے لکھن تو بعد مینوں پوچھنا کی خیال ہے؟ جو میرے محبوب دا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے، تو مرتد ہے، ساریاں گلاں کیتیاں تے او مسلمہ کذاب آندا ہوش نہ بولا، میرے پیچھے ویکھ کھلوتے نہیں میرے کڑچے چمچے، اسلحہ لے کے کھڑے سن نا پیچھے بندے، آندا پہلو پیچھے دھیان مار پھر بولی۔ تے نبی دے صحابی حبیب بن زید آندے نے میں اپنے نکے نکے 12 بچے نہیں ویکھ کے آیا، تیرے کڑچے حال کی ویکھاں؟ میں تے اپنے نکا چھوٹا بچہ میرا دودھ پینا، میں تے بچے حال نہیں ویکھیا تے تو انہاں نوں ویکھن دی گل کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آندا پھر سوچ لے، آندا سوچن دی ایتھے کوئی لوڑ ہے ہی؟ میں کی سوچاں؟ اگر میں سوچاں گا میرے ایمان چ فرق آئے گا۔ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، میرا محبوب سچا ہے اور آخری نبی ہے۔ مسلمہ نے اٹھ کے نہ تلوار ماری، سجا بازو لا دیتا، آندا ہون دس، آندا بس ایک ہی بازو لا گیا نہ ہون دس۔ او دی ختم نبوت تو میرے جسم دا کیما بھی مسلمہ کذاب کر دیتے جائے نا تو اس کیمے چو بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی۔ تو ایک بازو کٹ گیا نا میں تو مرتاد نے دوجا بازو لایا، ہون کی خیال ہے؟ اوے بازو کیوں لانا ہے، پورے جسم دا کیما کر، پھر پوچھ کی انہیں تلوار ماری سر قلم کر دیتا ہے۔ مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر صحابہ جو بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا محبوب جی گل کی ہے؟ فرمایا جبریل نے آن کے دسیا حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا۔ اے ختم نبوت دی وجہ تو پہلا شہید ہے پیغمبر دے صحابہ چوں۔ تے میرے پیغمبر دے کولے دی ماں آؤندی ہے، دی بیوی آؤندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ماں کی آندی ہے؟ آندی ہے محبوب جی میرے سارے بچے قربان، تھوڑی عقیدہ ختم نبوت تو میں اپنی ساری اولاد قربان کر دیا۔ میرے نبی نے ہاتھ چکے اور چولے والے ہو، آقا فرماندے نے اللہ میری ختم نبوت دی وجہ تو حبیب بن زید شہید ہویا ہے، اللہ اس سارے خاندان نو جنت دے اندر میرا گوانڈی بنا دے۔ اور میرے بھائی آج بھی پہرے دار بن جو نبی دی ختم نبوت ہے۔ تھوڑے تھوڑے اگے اگے ہوئیو یار، اگے 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 ہوئیو، نیڑے نیڑے آئیو، نیڑے نیڑے، او میرے نیڑے آئیو، چاٹ پہندی جی میرے کو۔ آؤ نبی دی ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ۔ رب کبریا دی قسمیں دنیا داری واسطے اسی اخیر کر دینے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیتا ہے جنگ یمامہ دے اندر۔ اور لوگوں توجہ، تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹوٹل جنگاں جیڑیاں میرے نبی دے دور چوئیاں نے، ساریاں جنگاں چ 800 صحابی شہید ہویا ہے تے جنگ یمامہ چ 1200 صحابی شہید ہویا ہے صرف ختم نبوت دی وجہ تو۔ اس واسطے میرے بھائی اے جڑے ڈاکو ختم نبوت دے نے انہاں نہ جہاد کرنا ہے جویں تیرے اکابر نے کیتا ہے۔ سب تو پہلے فتویٰ کفر دا لایا ہے حضرت مولانا اللہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے۔ جدو مرزے دیاں 2 کتاباں چھپن واسطے آئیاں، میں عیسیٰ بن کے آیا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اے اپنا رسالہ چھپ دا انہاں دا اسی پریس دے اندر جتھے مرزے دیاں 2 کتاباں چھپن آئیاں۔ پریس والیاں نے دسیا مولانا مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اللہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے پوچھیا ہے، آندا جی میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں۔ تے مرزا اپنی کتاب چ لکھدا ہے
اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس چو باہر نہیں آئیاں تے تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلے ہی ہو چکیا سی. اور کفر دا فتویٰ لایا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے. اس کفر دے فتوے تے 200 علماء دے سین کروائے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 200 علماء دے ہندوستان چو چلے نے, پشاور تک پہنچے نے. اتھے مولانا رمضان کو سین کروان واسطے پیدل چل کے مولانا محمد حسین دے پیر پھٹ گئے بٹالوی رحمہ اللہ دے. وہ لوگوں میں گا جڑی گل دسنا چاہنا, روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 تے 17 چ مرزا لکھدا ہے کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا ہے وہ 2 وہابی مولوی نے. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے تے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. سب تو پہلے 27 مئی 1893 دے اندر سب تو پہلا مبالہ جنہیں کیتا ہے وہ بھی مسلک اہل حدیث دے عالم دین نے مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. امرسر دی عیدگاہ دے اندر انہاں مبالہ کیتا ہے. مرزا 1908 چ جہنم واصل ہویا ہے تے مولانا عبدالحق غزنوی 1918 چ فوت ہوئے نے. تے سب تو پہلی کتاب دے جواب جنہیں لکھی ہے وہ بھی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے تائید اسلام کتاب لکھی. اور او دے اندر لکھیا ہے اور مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا, جس عیسیٰ نے ہونا ہے وہ تے دمشق دے اندر منارہ ہے وہ تے نازل ہونا ہے. تو تے قادیان چ پیدا ہویا ہے. تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. اصل عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے. اصل عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں, تیرے باپ دا نام غلام مرتضی ہے. تو قادیان چ پیدا ہویا ہے. تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے. جے اوہی اصل عیسیٰ نے مرنا بھی عرب چ جنازہ مسیح نبوی چونا ہے, او تیرا مرنا تے دور دی گل ہے. میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری پشین گوئی کرنا وا. تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. یہ پشین گوئی کی تھی کنے بولو؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری. انہوں نے کتاب 1898 چ لکھی, 1908 چ فوت ہویا. 10 سال زندہ رہا ہے مرزا, نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ پشین کوئی کی تھی. اور سب تو آخری لیٹر سیرت المہدی دی اندر صفحہ نمبر 43 تے سیرت المہدی مرزا غلام احمد قادیانی دے بیٹے مرزا بشیر احمد احمدی دی کتاب ہے. انہیں سیرت المہدی دے اندر لکھیا ہے کہ 25 مئی 1908 دے اندر مرزے نو میرے باپ نو جڑا آخری لیٹر آیا ہے وہ لیٹر بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھیا جی کہ مرزا تگڑا ہو جا, میں تیرے گھر مناظرہ کرنے واسطے آ رہا. تو جب مرزے نو لیٹر پڑھ کے سنایا گا مرزا گالاں کڈنیاں انہیں شروع کر دیتیاں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو. آندھنے 5 دی شام لیٹر میرے 26 مئی نو میرا باپ فوت ہو گیا. اور اس بات نو منی ہے کتاب توشہ غیب مولانا ایم اے خالد وزیر آبادی دیوبندی عالم دین نے انہوں نے کہا جو مرزے نے دعویٰ کیتا سی اگر مولانا ثناء اللہ امرسری, مولانا محمد حسین بٹالوی, مولانا اسماعیل علی گری, مولانا عبدالحق غزنوی, مولانا ثناء اللہ امرسری, مولانا محمد سید نذیر حسین دہلوی اگر یہ اکابر اہل حدیث علماء نہ ہوندے اکثر لوکاں نے گمراہ ہو جانا سی. جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پورا انڈیا تے ستا سی. اور انہاں علماء دی محنت ما کان محمد یہ کتاب دے مقابلے چ کتاب حیات مسیح تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے بھی لکھی سی. شہادت القرآن
دو جلداں دے اندر، اور وہ دپاچا پیر مہر علی شاہ انہاں لکھیا ہے، انہاں دپاچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی بھی حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دور دے اندر رات نو فتنہ جنم لیندا سی، اور مرزے دی موت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مبالے دے حق چوئی، انہیں آپ ہی لیٹر لکھیا کہ میں مولانا ثناء اللہ امرسری دی تحریر تقریر تو انہاں دے مناظریاں تو تنگ آ چکیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ساڈے میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے ویر، جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دے لختے جگر میرا بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ ایدی جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جماعت دا سردار خطیب بھی آ گیا ہے، مولانا سردار علی عابد صاحب، ہاں سردار عابد صاحب ساڈے جماعت دی بہار نے جی، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایتکا انہاں منو اپنے جلسے تے نہیں بلایا، چلو کوئی نہیں، ساڈا صبر ہی ہے۔ توجہ ہے بھی سارے نہیں، کی حال ہے جی؟ شہادت القرآن دو جلداں دے اندر لکھی، کنہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے، تے مرزے دی موت بھی مبالے دی شکل چاہی۔ مرزے نے آپ لیٹر لکھیا ہے کہ اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا، مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مر جائے۔ اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے، تے مریا کتے وے لیٹرین چ لاہور، کتے مرے؟ میں کیا مرزائیو ڈب کے مر جو، تھوڑے مرزے نو نبی نو جگہ بھی لبی ہے تے لیٹرین نہیں لبی ہے۔ محدث لکھیا ہے جدو مرزا مریا دے منہ چو بھی پخانہ ہوندا سی، اینی غلیظ موت آئی تے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی بولو دے صحیح نا، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو موت آئی، آپ نو کتھے آئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ فوت بھی جنت دے اندر ہوئے نے، تے آپ دی قبر پاک آپ دی چارپائی دے نیچے بنی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مرزے نو بھی لیٹرین چ نپنا چاہیے دے سی، اے دے منہ پیر فٹ کر دے، خوراک نو مل دی، اینو کنجر نو لہوروں چکیا تو ہاں قادیان چ جا کے دفن کیتا ہے۔ اے دے جھوٹا ہون واسطے دجی دلیل ہے، پہلی لیٹرین چ مرے ہے، دجی لہوروں جا کے تو ہاں قادیان چ دفن کیتا ہے، بول دے نہیں۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ اے دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے، کنے سال؟ اور قادیان دے مرزیاں نے گل کہی کہ مولوی ثناء اللہ مرسری قادیان چ آ کے حلف دے کے سانو آ کے پہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہیں، حلف دین تو بعد اگر مولانا ثناء اللہ مرسری 1 سال زندہ رہ جائے گا، اہی سارے قادیان دے مرزئی جیرے ہیں مرزئیت چھڑ دیاں گے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں نو پتہ لگا گئے قادیان چوک چ سٹیج لائے، کہن لگے قادیان دے مرزئیو اے قرآن میرے سر تے وے، تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہیں، تسی کیا میں 1 سال زندہ رہ جا مرزا یہ چھڑ دیاں گا، میں 5 سال زندہ رہاں گا، تسی 1 سال دی گل کی تھی ہے۔ کہن لگے بندے مولانا انہاں سال کیا تھی 5 سال، کہن لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہا ہے، آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ، منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہو۔ اور مولانا ثناء اللہ امرسری اس دوران بیمار ہوئے، انہیں شدید بیمار ہوئے جویں بندہ آخری اسٹیج تے پہنچ جاندہ ہے، تے انڈیا دا ہسپتال ہے،
تے جڑا ڈاکٹر علاج کر رہا وہ مرزئی ہے تے بندیاں نو پتہ لگا کہنے لگے مولانا وہ جڑا تھوڑا علاج کر رہا ڈاکٹر جڑا سب تو بڑا ڈاکٹر وہ مرزئی جے تے تھانوں اتھوں لے نہ جائیے کتے ٹیکہ ہی نہ لا دے زہر دا مولانا فرمان لگے نہیں اتھوں نہیں میں جانا علاج یہ کو کرانا ہے یہ 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا اور پتہ ہے 11 دن تک مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مرزے نہ مناظرہ کیتا 1893 دی گل کر رہے ہیں جدو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند بھی زندہ سن لیکن انہیں چیلنج کیتا ہے چیلنج نو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے قبول کیتا 11 دن تک مناظرہ رہا 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگا گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو بھی قبول کر میرے ایک جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا محی الدین لکھوی دے دادا جان سن انہاں نو موت کتھے آئی مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت چ فوت ہوئے نے اور انہاں دی قبر روضہ قبر جیڑی ہے جنت البقیع چ بنی انہیں زہد اور تقوی تے نیکی دے پہاڑ سنے مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے مرزے جا مولانا محی الدین نہ مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں مولانا محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا تے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا کہنے لگے محمد حسین انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی کنجر نو لمحہ دے چھڑیا ہی انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی مر جانا ہے تو سمجھ آ رہی جے کوئی مرزا کہنے لگا ہے کر اولاد نہیں ہونی انہیں میری توہین کی تھی انہیں میری انہیں کہا کیویں نہیں انہیں اترا خطرہ مرنا ہے یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی مولانا محی الدین دے کر پوچھا کیوں بھائی انہیں کہا مینوں تو وہی آئی ہے کنے وہی آتی ہے میرے فرشتے دا نام ٹیچی ٹیچی ہے انہیں دسیا تے 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ دے باپ نے تے مولانا محمد علی مدنی جدو تقریر کر دے ہوندے سن یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوتھے ہی فوت ہوئے نے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع چ جدو انہاں تقریر کرنی تے کہنا مرزیو تواڈے مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے منو بھیجیا ہے پشین کوئی غلط ثابت ہو گئی اور پھر منو کیڑے ویلے قاری عارف صاحب حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد آئے حافظ عبد القادر روپڑی دا ایک مربی نہ مناظرہ ہویا مرزیاں دے مربی نہ حافظ صاحب فرمان لگے تیرا تعارف کی ہے آندا جی میں مرزیاں دا مربی ہاں آندا مولوی صاحب تہاڈا تعارف میں وہابیاں دا مربا ہاں آندا 10 کس پوائنٹ تے گل کرنی حافظ صاحب کہن لگے 10 کیڑی شک تے گل کرنی ہے کہنے لگا جی جدے تے مرضی کر لو حافظ صاحب فرمان لگے 10 جیڑی شیکن ہے لیکن ایک شک تے گل کران گے آندا جی پشین گوئی تے گل کر لو حافظ صاحب کہنے لگے چل یہ تے ہن مک جانے ہیں تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی 10 جیڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے سچی ثابت ہوئے تے میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی 10 جیڑی پشین گوئی انہاں کیتی ہوئے تے جھوٹی ثابت ہوئے ایک پشین گوئی 10 دے تے میں تیرے مرزے دیاں لینا لان لگا پہلی پشین کوئی انہیں کیتی میرا نکاح محمدی بیگم نہ ہوئے گا وہ تو ہویا کو نہیں محمدی بیگم دا عاشق سی نا نالے نبی تے نالے عاشق وہ بولتے نہیں یہ جے کنجر نو چھتر نہیں مارنے چاہیے دنیا دی کوئی برائی کوئی گناہ ایسا نہیں وہ یارو گناہ ہی نہیں جڑا مرزے چ موجود نہیں تے دنیا دی وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں میں انہوں خوبی نہیں مانتا وہ گناہ نہیں میں ایک بات کہی سی کراچی برنس روڈ تے بہت بڑی کانفرنس سی بہت بڑا اجتماع سی تقریباً کوئی کچھ بھی نہیں تے 40-50 ہزار دا ہی میں کہا سی کراچی دے مرزیو منو مرزے دا کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے دیو اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کراں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا
بدکاری، بہت بڑا بدکار آدمی سی، لائن آدمی سی، بیبیاں دا عاشق سی بہت بڑا. کہنے لگا محمدی بیگم نہ تے نکاح کو نہیں ہویا، وہ تو پشین کوئی وہ مرزیاں دا مربی کہنے لگا چلو دنیا چی نہیں ہویا اگے ہو جائے گا. حافظ صاحب فرمان لگا محمدی بیگم تے تواڈے نبی نو نبی نہیں مانتی تے تواڈیاں کتاباں ہی لکھیا جڑا مرزا احمد نو نبی نہیں مانتا، مرزا غلام احمد قادیانی نو وہ تے کافر ہے. تواڈے ہاں محمدی بیگم کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ تے مرزے نو نبی منیا ہی نہیں. تے کافراں نے کتھے جانا ہے؟ جہنم چ. وہ قیامت نو جہنم چ جائے گی، تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا. تے جے سائیاں نے اتنے گھر جوائی رکھ لیا، وہ کچھ سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ کوئی نہیں بول دیں. جے انہاں اتنے گھر جوائی رکھ لیا پھر کی کرو گے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ہن میں قرآن دے شروع چو ایک لگا آیت پیش کرنا. پہلے صفحے تے سورت فاتحہ تے دوجے صفحے تے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. پہلے صفحے دی آخری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے میرے محبوب وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے تے جو تھوڑے تو پہلے نازل ہویا ہے. پہلے کی تورات انجیل زبور پہلے کتاباں. اگے کی کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ نے اگے دسیا پہلیاں کتاباں پہلو نازل ہو گئیاں، قرآن پاک نبی تے نازل ہویا ہے. ہن اس تو بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی. اللہ نے اگے گل آخرت دی کیتی ہے، آخرت دی گل دا کر کے دسیا پہ ہن قیامت تک نواں نبی نہیں جے آنا، قیامت آنی جے. نواں نبی نہیں آ سکتا. دلیل نمبر 4 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. یہ آیت جدو نازل ہوئی نا تے ابو بکر صدیق بڑا روئے. صحابہ نے ابو بکر جی تھانوں کی ہویا؟ فرمایا جدو دین پورا ہو جائے نا پھر نبی دیاں ضرورتاں بھی مک جاندیاں. یہ جڑی آیت ہے میرے محبوب دی موت دا سنیا لے کے آئی. اللہ اکبر. یہ آیت بھی دلالت کر دی ہے نبی دی ختم نبوت. آئیے میں آگے چلا. فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب اسی تھانو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہے. آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے مینوں دتیاں کسے نبی نو نہیں دتیاں. پہلی گل اوتی تو جوامع القلم، اللہ نے جامع کلمے بھی مینوں دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. دوجی گل وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تاری ہو جاندی ہے، یہ بھی چیز اللہ نے منو دیتی ہے. تیسری گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے. یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی. اللہ میرا امتی جنگل چ کلا ہے، او دا دل کردا ہے میں نماز با جماعت پڑھا. فرمایا اللہ جی پھر کی کرے میرا امتی؟ فرمایا سونے اپنے امتیاں نو کہہ دیں روڑی تے نہیں نماز پڑھنی، چرستے چ نہیں پڑھنی، قبرستان چ نہیں پڑھنی، حمام چ نہیں پڑھنی. اللہ اکبر کبیرہ. تے اونٹاں دے واڑے چ جتھے ڈنگر بجے نے اوتھے نہیں پڑھنی. فرمایا باقی ساری مسیح دی زمین جڑی ہے مسجد ہے. اپنے امتی نو کہہ اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا.
آئیے ذرا غور کیجئے چوتھی گل وا احلت لی الغنائم، اللہ پاک نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے. سارے نبیاں دا مال غنیمت اگ کھا جاندی سی، یہ بھی چیز کسے نو نہیں دتی. جدو مال غنیمت آوندا ہے بدر دا مسجد نبوی دے اندر، آقا فرماندے نے اللہ جی مینوں کی حکم ہے؟ فرمایا کلو، فرمایا میرے محبوب اپنے ساتھیاں نو کہہ دیو، فرمایا مال غنیمت کھاؤ بھی تے اپنے یاراں نو بھی کھواؤ. کلو مما غنیمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اگے آئیے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. سونیا تھوڑی رسالت تے نبوت پوری دنیا واسطے کافی ہے. پہلے نبی آئے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلے نبی حضرت نوح آئے تے ایک قوم دے نبی بن کے آئے. کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آئے، کوئی 10 دا، کوئی 20 دا، کوئی 30 دا، کوئی 10 سال واسطے، کوئی 20 سال واسطے، کوئی 950 سال واسطے، کوئی ضلع دا، کوئی ڈویژن دا، کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے. جدو تیریاں واریاں آئیاں تسی تحصیل تے ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، ایک قوم تے خاندان دے نبی نہیں. جتوں تک میں شان دے رب دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. اس واسطے پوری کائنات دیاں اللہ نے خوبیاں اپنے پیغمبر دے اندر ہی جمع کر دیتیاں. انیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے اپنے نبی نو بنایا. بابا جی سعید الفت قید رحمہ اللہ فرماندے نے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تباحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی. اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی. میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی.